بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انسان دنیا میں رہ کے بہت ساری خواہشیں کرتا ہے، بہت سارا پیسہ ہو، بنگلہ ہو، گاڑی ہو، اچھی فیملی میں شادی، بچے ہوں، ہر نعمت ہونی چاہیے، لگژری لائف ہونی چاہیے۔ لیکن جب مرتا ہے، موت آتی ہے، اللہ کے حضور ہر ایک نے پیش ہونا ہے، مرنا تو ہے، اور ہر مسلمان کا اس بات پہ یقین بھی ہونا چاہیے کہ ہم نے لوٹ کے اللہ کے پاس ہی جانا ہے جس نے پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ کے ہاں پیش ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جب اس کا نامہ مال جو دنیا میں اس نے کیا ہوتا ہے ایک کتابچے رجسٹر کی شکل میں جب اس کے سامنے رکھتی ہے رب کی ذات کہ یہ کیا دنیا میں، تجھے زندگی دی، جینا سکھایا، چلنا سکھایا، ہر چیز سے، ہر نعمت سے نوازا، تو بول نہیں سکتا تھا، بولنا سکھایا، تو چل نہیں سکتا تھا، تجھے چلنا سکھایا، تو یہ کیا میرے رستے میں۔ نماز کا سوال نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ، نماز کا سوال تو قبر میں کریں گے، فرشتے کریں گے یا جو بھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے رجسٹر رکھنا ہے انسان کے سامنے، تو پھر انسان نے خواہش کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج اور میں جا کے پوری دولت اپنا سب کچھ غریبوں میں تقسیم کر دوں، یتیموں میں دے دوں۔ یہ نہیں کہے گا کہ یا اللہ مجھے دنیا میں بھیج اور میں مسجد سے نہ نکلوں، نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب چیزیں اس کے سامنے رکھتا ہے کہ میرے رستے پہ کیا دیا۔ یہ نہیں کہے گا نماز پڑھی، حج کیا، روزہ رکھا، زکوٰۃ دی، نہیں، میرے رستے پہ کیا کیا، میرے لیے کیا کیا، مخلوق خدا کے لیے کیا کیا۔ تو پھر انسان خواہش کرے گا، دنیا کی خواہش اور مرنے کے بعد انسان کی خواہش اور کرے گا کہ یا اللہ مجھے بھیج دنیا میں اپنا سب کچھ غریبوں کے اوپر خرچ کر دوں، یتیموں کے اوپر خرچ کر دوں۔ تو یہ خواہش جب ہم نے مرنے کے بعد کرنی ہے تو کیوں نہ یہ خواہش ابھی کر لیں۔ آپ کو پتہ کہ فرعون جو ہے وہ زندہ زیادہ کیوں تھا، اس کی اللہ نے رسی زیادہ لمبی کیوں کی ہوئی تھی، پکڑ میں کیوں نہیں آ رہا تھا؟ وہ اس لیے کہ تقریباً 60,000 لوگ روزانہ اس کی بیوی خیرات کرتی تھی اور 60,000 لوگ اس کے گھر سے کھانا کھا کے جاتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے بھی کہا کہ یا اللہ فرعون کی رسی اتنی لمبی کیوں ہے؟ تو اللہ نے کہا کہ وہ انصاف کرتا ہے، اس کے گھر سے خیرات ہوتی ہے، 60,000 لوگ کھانا کھا کے جاتے ہیں۔ اور اس کا آخری دن کب تھا کہ جب اس کے مالشیوں نے، اس کے مشیروں نے، اس کے ارد گرد کے لوگوں نے یہ کہا کہ 60,000 لوگوں کو آپ کی بیوی کھانا کھلاتی ہے، تو کیوں نہ ہم فرعونیوں کا لشکر بنائیں اور یہ پیسہ ان کے اوپر خرچ کریں اور موسیٰ کے خلاف جنگ کریں۔ تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن تھا جب 60,000 لوگ بیچارے آئے غریب اور اس کے گھر سے ان کو کچھ نہ ملا، تو وہ اس کی زندگی کا آخری دن تھا۔ میرے مسلمانوں، میرے بھائیوں، خیرات یہ چیز ہے، انسان کی زندگی لمبی کرتی ہے، انسان کی آخرت سنوارتی ہے۔ تو چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن کا ساتھ صرف اس لیے دیں کہ ہم غریبوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ الحمدللہ ابھی ہمارے صوبائی جنرل سیکرٹری ڈاکٹر توقیر صاحب جن کے فیصل آباد کے اندر سکول ہیں، انہوں نے 25 بچوں کا الحمدللہ اعلان کیا کہ جن کو فری تعلیم دیں گے، یتیم و بے سہارا لوگ، فاؤنڈیشن جن کو ریکمینڈ کرے گی چاروں صوبوں سے، آزاد کشمیر سے بھی، KPK سے بھی، سندھ سے بھی، پنجاب اور بلوچستان سے بھی، انشاءاللہ تعالیٰ ان کے سکول میں کھانے کا انتظام بھی ہم چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن کرے گی، ان کے پڑھنے کا انتظام بھی چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن کرے گی۔ اسی طرح الحمدللہ ہم لودھرا میں کل راشن پیکج دے رہے ہیں، غریبوں کو راشن تقسیم کر رہے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ نے تو جو کرنا تھا وہ کر لیا، غریب کا سانس بند کر دیا، جینا محال کر دیا۔ میں اس بات میں پڑھتا نہیں، سیاست سے ابھی مجھے کچھ دلچسپی نہیں ہے، لیکن بہت سارے غریبوں کی امیدیں تھیں عمران خان سے، انہوں نے امیدوں کو توڑا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اللہ ان کو کام کرنے کی غریبوں کے لیے توفیق دے۔ تو آپ چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن ہر انسانیت کی فاؤنڈیشن ہے، ہر قوم کی فاؤنڈیشن ہے، ہر غریب کے لیے ہے، ہر برادری کے لیے، ہر مذہب کے لیے، صرف انسانیت کی خدمت ہم نے کرنی۔ ہم نے 30,000 الحمدللہ کاپیاں دی ہیں KPK کے اندر، ابھی 50,000 پنجاب میں دیں گے، سندھ میں، بلوچستان کے اندر انشاءاللہ۔ 19 ریکارڈ کیمپ ہے ہمارے الحمدللہ۔ ابھی تک ہم نے گورنمنٹ سے کوئی ریوارڈ نہیں لیا، کوئی اس کا بدلہ نہیں لیا، نہ لیں گے، نہ ہم کسی سے ڈونیشن لیتے ہیں، نہ لیں گے۔
اور انشاءاللہ تعالیٰ اوورسیز پاکستانی اپنی خون پسینے کی کمائی اس فاؤنڈیشن کے اوپر خرچ کر کے غریبوں کا بھلائی کے لیے کام کر رہی. آپ کی صرف مورلی سپورٹ چاہیے, اخلاقی سپورٹ چاہیے, اور بہت اچھی ٹیم الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن کے ہر جوان ماشاءاللہ زبردست کام کر رہا ہے. آپ ان کو اخلاقی سپورٹ دیں گے, تھوڑا سا حوصلہ دیں گے, شاباش دیں گے, ان کی ہمت بڑھے گی. تو غریب کے اوپر سر کے اوپر ہاتھ رکھیں. غربت جرم نہیں ہے, غریبی کو جرم نہیں ہے. اگر غریبی جرم ہوتا تو کسی بھی ہر پیغمبر کے جو ہے وہ بڑے بڑے محل ہوتے, ہر نبی کے بڑے بڑے مطلب زمین پراپرٹی ہوتی. لیکن اللہ تعالیٰ جو غریبی ہے وہ پیغمبرانہ فعل ہے. اولیاء کرام غریب تھے, ہمارے نبی پیغمبر غریب تھے. کیوں؟ کیا اللہ ان کو دے نہیں سکتا تھا؟ نہیں, اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے, کیونکہ جنت ملنی ہے تو ایسے نہیں ملنی. تو خدا کے لیے غریبوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھیں, خدا را غریبوں کے اوپر خرچ کریں, اور اتنا خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کا دنیا میں 10 گنا اس کو کر دے. اور الحمدللہ میں جتنا پیسہ غریبوں پہ خرچ کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا ہے. کمی تو اللہ نے نہیں دی مجھے کبھی بھی, نہ میرے کوئی مطلب مجھے کسی چیز کی اللہ تعالیٰ نے بھوک دی ہے, نہ کمی دی کبھی. تو خدا را غریبوں کا خیال رکھیں, اپنے ہمسائے کا خیال رکھیں, اپنے ارد گرد کے ماحول میں غریب لوگ بیٹھے ہیں ان کا خیال رکھیں. کچھ نہیں جانا ساتھ, صرف کفن ہے وائٹ سفید, جس کے اوپر کچھ نہیں آپ کر سکتے, جس کی کوئی جیب نہیں ہے. تو خدا را موت ہے, برحق ہے, مرنا ہے, اور لوٹ کے اللہ کے پاس جانا ہے. تو پلیز چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن کا ساتھ انسانیت کی خدمت کے لیے دیں. منیر گجر کا آپ کو سلام, ڈھیروں دعائیں. پاکستان زندہ باد, چودھری رحمت علی فاؤنڈیشن زندہ باد. تھینک یو.